الرحمن الرحیم۔ حضرات پہلے آپ سماعت کریں، کتنے علماء رد کر رہے ہیں، ایک دو نہیں، ذرا آپ سنیں تو صحیح، پھر آپ خود حیران ہو جائیں گے کہ یار اتنے علماء کر رہے ہیں، کوئی تو بات ہے۔ زکوٰۃ لینا، صدقے لینا، خیرات لینا، قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے انما الصدقات للفقراء، بے شک صدقات فقیروں کے لیے ہیں، والمساکین مساکین کے لیے ہیں، والعاملین عاملین کے لیے ہیں۔ اور یہ زکوٰۃ صدقے لے لے کر پبلک کو دے رہے ہیں، اپنے آدمیوں کو دے رہے ہیں، اتاریوں کو دے رہے ہیں، 50,000 60,000 تک سنا ہے، بروچ سے بھی خبر آئی ہے کہ 60,000 تک ایک ایک اتاری کو۔ اور پھر موبائل کے خرچے، لیپ ٹاپ کے خرچے، اور گاڑی جو ان کی پھرتی ہیں، موٹر سائیکل ہیں، اس کے پیٹرول کے خرچے، یہ سارے خرچے۔ اور پھر یہ مولوی جو ہیں بہت سے، ان کو 10 لاکھ 20 لاکھ ان کے اکاؤنٹ میں ڈال کے ان کو خوش کر دیں کہ ان کے ذریعے ہم کروڑوں روپیہ حاصل کر لیں گے پبلک سے، کوٹا سے، جے پور سے اور بوندی سے۔ یعنی دیکھا کوٹا کا کوئی بھاری مولوی ہے، اس کو 10-20 لاکھ اکاؤنٹ میں ڈال دیا اس کے کہ بھائی یہ منہ بند ہو جائے گا، پھر یہ آنکھیں بند کر لے گا۔ کوٹا کا مولوی جو مشہور ہو، کوٹا کا جو مشہور مولوی ہوگا تو آنکھیں بند کر لے گا، پھر ہم اس کی آڑ میں کوٹا سے کروڑوں روپیہ کمائیں گے۔ ایسے جے پور کے مولوی کو دے دیں گے، 2-4 پیسہ دے دیں گے، اکاؤنٹ میں ڈال دیا 10-20 لاکھ کہ ابھی اس کا منہ بند ہو جائے گا، اس کے ذریعے ہم جوہریوں سے اربوں روپیہ کما لیں گے۔ تو یہ کام بھی یہ کر رہے ہیں، پیسہ بانٹ رہے ہیں صاحب، 50,000 روپئے بانٹ رہے ہیں۔ یہ سنو تو صحیح آپ، یہ کیا کہہ رہے ہیں بمبئی کے مفتی صاحب، بہت مشہور مفتی ہیں، آپ سنتے ہی رہتے ہیں، مفتی کلیم صاحب، کلیم حنفی صاحب۔ دیکھو یہ سب بول رہے ہیں تو کیا غلط بول رہے ہیں؟ یہ دیکھو سنو، وہ دوگلے ہو کہ جنہوں نے اعلیٰ حضرت کی دیکھو الملفوظ شریف سے وہ عبارتیں نکال دی جس پر وہابیوں کو اعتراض تھا۔ ہاں یہ دیکھو سنو، ہم تھے نا جواب دینے کے لیے۔ یہ دیکھو انہوں نے عبارتیں نکالی اعلیٰ حضرت کی کتاب ملفوظ سے۔ اور سننا ہے سن لے، حبیب اتاری نے اعلیٰ حضرت کا مشہور زمانہ کلام ہاں یہ دیکھو، رسول اللہ دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی، تجھ سے اور جنت سے کیا پورا مطلب، شعر پڑھو۔ وہابی دور ہو، وہابی کی جگہ منکر کیوں پڑا؟ یہ الیاس قاضی کے ماننے والے، کلام میں تبدیلی کرنے کا اس طرح کی دوغلا پنتیاں کرتے ہو۔ یہ 53,000 لوگ دیکھ چکے ہیں، سن چکے ہیں، یہ دیکھو 53,000۔ منصور چراغوں سے طرفدار ہوا کے ہاں تم لوگ منافق ہو، یہ منافق کرو۔ ارے میں تو یہ دوسرے عالم بول رہے ہیں۔ چل میں تجھے یہ بات کہہ رہا ہوں، ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، مجھے اب تک جتنے سال سے یہ اتاری چینل آیا ہے، اس چینل پہ ایک مرتبہ تم لوگوں نے کب پڑھا اعلیٰ حضرت کا یہ شعر؟ تم اعلیٰ حضرت کی نعتیں ضرور پڑھتے ہو، اعلیٰ حضرت کی بات ضرور کرتے ہو، اعلیٰ حضرت کے بریلی شریف کا گنبد ضرور دکھاتے ہو، لیکن اعلیٰ حضرت کے کلام بھی تم آدھے ادھورے پڑھتے ہو۔ ہاں یہ دکھانے کو کرتے تم اعلیٰ حضرت کی کتاب میں بھی تضمین کرتے ہو، یہ تمہیں کس نے صحیح یاد بات، کیا کہ صحیح اعلیٰ بات، حضرت نے جہاں تکفیر کی ہو، یہ الفاظ کو تم کرتے ہو؟ میرے پاس ساری دلیلیں موجود ہیں، ساری دلیلیں موجود الحمدللہ ہیں اس صاحب۔ فقیر کے سینے میں ساری باتیں موجود ہیں، اور اس کے بعد جو دلیل چاہیے وہ اس کے بندے خدا کے پاس موجود ہے۔ الحمدللہ تمہاری ساری کالی کرتوتیں میرے پاس موجود ہیں، اسی لیے تمہارا آج تک کوئی عالم ہے، وہ عالم نہیں ہے، وہ عالم ہے، علم درد ہے۔ علم ایک ہوتا ہے عین سے عالم، اسے کہتے ہیں پرچم، ایک ہوتا ہے علم الف سے، اسے کہتے ہیں درد عربی میں۔ تو تم لوگ درد والے علم ہو، عین والے علم نہیں ہو۔ تو سنو اے دردو، سردرد ہو تم سنیت کے، سنو تم علموں نے یہ کام کیا، تمہارے کسی علم میں اتنا دم نہیں ہے کہ وہ آ کے مجھ سے گفتگو کر لے۔ جانتا ہے سارے کالے چٹے سے یہ صاحب کے پاس موجود ہے۔ اور سن، یہ فقیر عرب میں رہے یا ہندوستان میں رہے، مدینے میں بھی تمہاری جو ہے تو جتنی حرکتیں ہیں وہ میں نے اپنی آنکھ سے دیکھا۔ تم نے مکے میں ایک جلسہ کیا تمہارے لوگوں نے، جس میں حرم کا امام، نجدی امام آگے خطاب کر گیا، بتا دینا کون سا منصب ہے سنت کا، کیا بات کرتا ہے نالائق کم بخت کہیں کا مردود بےہودے، تجھے جب کچھ خبر ہی نہیں تو بات مت کر، بکواس بند کر، تو ایسے کسی سے بھی بات کرنے لگتا ہے، تیری اوقات کیا ہے؟ تجھے ابھی کچھ معلوم نہیں، زبر زیر پیش پتہ نہیں، قرآن شریف کھول کے بیٹھ گیا نالائق، ابھی قاعدہ پڑھ قاعدہ، تیری اتنی اوقات ہے۔ اور سن، حاجی عمران سوڈا اور دیگر جتنے بھی ہیں، اتار تک میں یہ بات کہتا ہوں، مجھ سے خالی 15 منٹ گفتگو کر لے۔ اور تو نے کہا نا 1 کروڑ 25,000 خرچہ کر کے چلے جائیے، ایک کام کرو، ویزا نکال دو تم اور ٹکٹ مجھے دلا دو، میں نے کوشش کر لی ہے، تم ٹکٹ اور ویزے نکال دو، اخراجات میرے ہوں گے، تمہیں نہیں دینا ہے، صرف تم اتنا کروا بھر دو، تم زیادہ اولک رہے ہو نا، اتنا کروا دو، اور اگر اس بندے کو ہندوستان آنا ہے تو سارے اخراجات میرے ہیں، سارے اخراجات میرے ہیں، دارالفتہ میں میرے ٹھہرے گا، سب کچھ میں برداشت کرتا ہوں، بلا لو، میں نے تو تمہیں 1 کروڑ کا انعام دیا، تم 1 کروڑ کی بات کر رہے ہو، اور جو مشورہ تم نے مجھے دیا نا بیٹا، یہی مشورہ ذرا اپنے پیر کو دے دینا، کہ تمہارے پیر صاحب جو نا، پیر، میں اسے پیر نہیں پیڑ کہتا ہوں، پنجابی میں پیڑ کہتے ہیں درد کو، تو تمہارا جو پیڑ ہے نا، یہ درد، سنیت کا درد،
اس کو کہہ دینا کہ بیٹا 133 کروڑ روپے جو تیرے سالانہ مدنی چینل جس کا تو نے نام رکھا ہے، ہاں بالکل، حقیقت میں وہ اتاری چینل ہے، اتاری چینل ہے، اتاری چینل پہ خرچہ کرتا ہے. ایک اتاری کام کریے، چینل 133 کروڑ روپے غریبوں کو دے دے، 3 سال تک پاکستان کے غریب مسلمانوں پہ خرچ غریبوں کر. کو دے تو غریبی ختم ہے. اب یہ دیکھو الیاس کیا کہتا تھا. ماڈرن انداز میں پیش کرنے کی ناپاک سازشوں کے ذریعے مسلمانوں کے ایمانوں کو لوٹنے میں مشغول ہے. اور اس طرح کے بےہودہ ماڈرن مولوی آج کل ٹی وی پر بہت کچھ اسلام کی جڑیں کھوکھلی کر رہے ہیں. اور اس طرح کے بےہودہ ماڈرن مولوی آج کل ٹی وی پر بہت کچھ اسلام کی جڑیں کھوکھلی کر رہے ہیں. الغرض ٹی وی کے ذریعے بد عملی اور بد عقیدگی پھیلانے کا سلسلہ زور و شور پر ہے. ایسے نامساعد حالات میں ٹی وی گھر میں رکھنا یہ بے حد خطرناک ہے. اگر آپ کے گھر میں ہو بھی تو فوری طور پر اس کو نکال دینا ضروری ہے. یہاں ایک بات کی وضاحت کرتا چلوں، تا دم بیان زندگی میں صرف اور صرف 2 مرتبہ اہتمام کے ساتھ ٹی وی پر میرا بیان سگے مدینہ عفیہ ہو کا بیان اور دعا کی آواز سنائی گئی ہے. کیونکہ میں اس وقت ٹی وی کے بارے میں جو کچھ عرض کر رہا ہوں تو شاید بعض لوگ سوچ رہے ہوں کہ یہ کیا معاملہ ہے، وہ خود تو ٹی وی پہ آتا ہے اور ٹی وی کی مذمت پر یہ تل گیا ہے. تو ٹی وی کی مذمت تو میں اس دور سے کر رہا ہوں جب سے یوں سمجھو کہ مجھے شعور آیا. الحمدللہ میرے گھر میں آج تک ٹی وی گھسا نہیں ہے. اور میں تو ٹی وی کا کیا مخالف ہوں، میرے بچے بھی اتنے مخالف ہیں ٹی وی کے کہ وہ بھی میرے بعد بھی کبھی گھر میں نہیں گھسنے دیں گے انشاءاللہ عز و جل. نہ میں نے ٹی وی زندگی میں آن کیا ہے. دیکھو اب یہ کیا کہہ رہا ہے، ٹی وی نہیں آن دیا، اب کیا لکھ رہا ہے، مدنی چینل گھر گھر میں لائے گا باہر. مدنی چینل جس سے بھی جسے پیار ہو انشاءاللہ دو جہاں میں اس کا بیڑا پار ہے، جنت دلوائے گا. یعنی راہ سنت پر چلا کر سب کو جنت کی طرف لے چلے، بس یہی ایک مدنی چینل کا ہدف. مدنی چینل نار دوزخ سے بچائے گا انشاءاللہ، آپ کو باغ جنت دلوائے گا. ادھر کیا کہہ رہا، ادھر کتاب میں کیا لگا، یہ فضائل وسائل بخشش ہے، کتاب خریدو.